بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیر نظر کتاب معطا امام محمد، یہ معطا کی اضافت ہے امام محمد کی جانب، معطا الامام محمد، امام محمد کی معطا، یہی تو مطلب ہوا۔ ہم آج ان دونوں لفظوں پر گفتگو کرتے ہیں، ایک معطا پر اور دوسرے اس بات پر کہ معطا کی اضافت امام محمد کی جانب جو ہے وہ کیوں ہے، اس سے ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے اور ہمیں کیا کیا سمجھ لینا چاہیے اس سے۔ تو پہلے تو ہم معطا پر گفتگو کرتے ہیں کہ معطا یہ کیا ہے، کسے کہتے ہیں معطا؟ لغت میں وطأ یوطئ توطیہ، باب تفعیل سے، اس کا معنی ہوتا ہے راستہ ہموار کرنا، پامال کرنا، روند دینا۔ کیا ہے؟ روند دینا، راستہ ہموار کرنا۔ معطا یہ ظرف کے طور پر استعمال ہے۔ معطا اس راستے کو کہتے ہیں جس راستے کو ہمہ شمہ سبھی لوگ روندتے ہیں۔ راستہ روندنے کا مطلب یعنی چلتے ہیں۔ راہ عام، شاہ راہ جسے کہتے ہیں، شاہ راہ ہے جس پر سب لوگ چلے، پیدل والا بھی چلے، بائک والا بھی چلے، اور گاڑیوں والا بھی چلے، ہے نا، غریب بھی چلے، امیر بھی چلے، جس پر سب چلے، ہے نا، شاہ راہ اسی کو ہی کہتے ہیں نا۔ تو معطا کا معنی ہوا وہ جگہ جہاں پر لوگ چلتے ہوں۔ اب اسی کی مناسبت اب یہ دوسرے لفظوں میں اگر ہم کہنا چاہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں پر سب لوگ چلنا چاہتے ہیں وہ راستہ ہوتا ہے جہاں پر لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم پھنسیں گے نہیں، ہیں؟ کوئی بھی اپنی گاڑی لے کے قلعے سے بڑا بازار، شہامت گنج، کتب خانہ ادھر گاڑی لے کے نہیں گھستا ہے۔ کیوں؟ اسے پتا ہے کہ ادھر اتنی بھیڑ رہتی ہے، ازدحام رہتا ہے کہ پھنس جائے گا۔ کہاں سے آتا ہے؟ باہر باہر روڈ پکڑتا ہے۔ تو شاہ راہ عام وہ راستہ ہے جہاں پر پھنستا نہیں ہے۔ ہم دوسرے لفظوں میں ہماری اسی گفتگو سے ایک بات یہ سمجھ میں آ جائے گی کہ اب گویا کے معطا ہم اس راستے کو کہیں گے کہ جہاں پر لوگ پھنسے نہیں، لوگ چلتے رہیں، اور یہ وہی راستہ ہوگا جس کو ہم دوسرے لفظوں میں یا شرعی اعتبار سے جس کو ہم صراط مستقیم کہتے ہیں۔ ارے اسی کو کہیں گے نا۔ تو معطا گویا کے صراط مستقیم کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے۔ حدیث کی کتابیں جن میں نماز، روزہ، حج وغیرہ مسائل سے متعلق احادیث کو جمع کر دیا جاتا ہے، مخصوص ابواب سے متعلق احادیث ذکر کی جاتی ہیں، جو معمولات انسانیت ہیں، تو
انسان کے معمولات سے متعلق احادیث، نماز پڑھنا یہ بھی معمول ہے نا، روزہ رکھنا، جنازہ پڑھنا، تراویح پڑھنا، نفل پڑھنا وغیرہ وغیرہ، یہ سب کے سب کیا ہے؟ حج، زکوٰۃ، معمولات ہے نا۔ اس سے متعلق احادیث جس کتاب میں ذکر کی جاتی ہیں، جمع کی جاتی ہیں، اسی کتاب کو مؤطا کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ اس پر عمل کرنے کے اعتبار سے سیدھی راستہ اور سیدھی راہ، سیدھا راستہ چلتے رہتے ہیں۔ وجہ مناسبت سمجھ میں آ گئی دونوں کے مابین، معنی لغوی اور معنی اصطلاحی کے درمیان وجہ مناسبت سمجھ میں آ گئی نا۔ لہذا اس طرح کی کتابوں کو مؤطا کہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ لوگوں کی عمل کے لحاظ سے، لوگوں کے عملی میدان میں ان کے لیے ایک سیدھا راستہ ہوتا ہے، اس لیے مؤطا کہتے ہیں۔ اب یہ مؤطا امام محمد ہے۔ امام محمد کی طرف اضافت سے اشارہ ہمیں یہ مل جاتا ہے، اس کا مطلب مؤطا اور بھی ہے۔ مؤطا اصل معاملہ کیا ہے؟ مؤطا تو حضرت امام مالک نے سب سے پہلے تالیف کی تھی، امام مالک نے، جس کو مؤطا امام مالک کہا جاتا ہے۔ یہ مؤطا امام محمد ہو، دنیا میں بہت ساری مؤطا ہیں۔ علامہ زرقانی علیہ رحمت و رضوان نے اپنی شرح مؤطا میں بیان کیا ہے کہ مؤطا تقریباً جو معرض وجود میں آئی ہیں ان کی تعداد 30 ہے، لیکن ساری مؤطا کا ماخذ و مرجع وہ صرف مؤطا امام مالک ہے۔ کیا ہے؟ اب آپ کے ذہن میں یہ آئے کہ مؤطا امام محمد اور ہے، مؤطا امام مالک اور ہے، مؤطا امام یحییٰ ابن یحییٰ مصمودی اور ہے، مؤطا ابن وہب اور ہے، مؤطا ابن قاسم اور ہے، سب الگ الگ نام الگ الگ ہیں، لیکن سب ماخوذ کس سے ہیں؟ اب کس طور سے ماخوذ ہے مؤطا امام مالک سے؟ بیٹا میں ابھی آپ کو پڑھا رہا ہوں، میں نے کوئی حدیث آپ کو پڑھائی تو انہوں نے بھی سنی، انہوں نے بھی سنی، انہوں نے بھی سنی، انہوں نے بھی سنی، سب نے سنی۔ وہی حدیث انہوں نے اپنے شاگردوں کو جا کے بیان کی، انہوں نے بھی سب نے اپنے اپنے شاگردوں سے وہی حدیث جو میں نے آپ سے بیان کی تھی، سب سے وہی حدیث سب نے اپنے شاگردوں سے بیان کی۔ میں نے وہی حدیث بیان کی، میں نے اپنے طور سے مسائل بیان کیے اس حدیث سے متعلق، لیکن اللہ نے آپ کو قوت علم مزید دی تو آپ نے اپنے استاذ کی باتوں پر مزید باتیں اور استنباط کر کے بیان کر دی۔ بات تو وہی ہے، لیکن مزید آپ نے کچھ باتیں استخراج کی اور اپنے شاگردوں کو مزید باتیں بتائیں۔ انہوں نے کچھ اپنے طور سے سوچا سمجھا تو انہوں نے اپنے شاگردوں کو کچھ مزید استخراج کر کے مزید نئی دوسری باتیں نکال کے بیان کر دی۔ تو دونوں کی باتوں کا مرجع ایک ہی ہے، وہی حدیث جس کو ان کے استاذ نے بیان کیا، لیکن فرق کس اعتبار سے آیا؟ استخراج، استنباط، مسائل کے بیان کرنے کے اعتبار سے یہ فرق ہوا نا۔ امام مالک کے شاگرد بہت تھے، انہی شاگردوں میں امام محمد بھی تھے، ابن وہب بھی تھے، ابن قاسم بھی تھے، یحییٰ ابن یحییٰ مصمودی بھی تھے، اور بھی بہت سارے شاگرد تھے۔ اب سب نے امام مالک کی مؤطا پڑھی،
امام مالک نے سب کو وہی حدیثیں سنائی، لیکن جب سب نے اپنے طور سے بیان کیا، امام محمد نے اپنے طور سے بیان کیا، ابن وہب نے اپنے طور سے بیان کیا، سب نے اپنے اپنے طور سے بیان کیا، تو اب وہ جو اضافے انہوں نے کیے، ان اضافوں کی بنا پر وہی موطا امام مالک ہی انہی کے نام کی طرف نسبت کرتے ہوئے اب اسے موطا امام محمد کہا گیا، کسی کو موطا ابن وہب کہا گیا، کسی کو موطا ابن قاسم کہا گیا، کسی کو موطا یحییٰ ابن یحییٰ مصمودی کہا گیا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ تو سب موطا الگ الگ ہیں، لیکن مرجع اور ماخذ موطا امام مالک ہی ہے۔ اس لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ موطا امام محمد موطا امام مالک سے الگ ہے، حدیثیں تو وہی ہیں، لیکن مسائل کا استخراج امام محمد نے اپنے طور سے کیا اور مزید اس میں باتیں بیان کی، اس لیے موطا امام محمد۔ ہر شاگرد کی موطا اس کی طرف نسبت ہی ان کی اضافات کی بنا پر۔ سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ تو اب کئی موطا ہو گئی۔ اب میری اس گفتگو سے یہ سمجھ میں آ گیا کہ موطا امام مالک ہی موطا امام محمد ہے، موطا امام مالک ہی موطا ابن وہب ہے، موطا امام مالک ہی موطا ابن قاسم ہے، موطا امام مالک ہی موطا یحییٰ ابن یحییٰ مصمودی ہے، سب وہی امام مالک ہی کی موطا ہے۔ بس فرق یہ ہے، امام محمد نے روایت کی تو بروایت امام محمد موطا امام محمد نام رکھ دیا گیا، بروایت یحییٰ ابن یحییٰ مصمودی اس کو موطا یحییٰ ابن یحییٰ مصمودی کہہ دیا گیا۔ تو روایتوں میں فرق ہے نا، ہے؟ تو ان روایات کے اعتبار سے مختلف تقریباً 30 موطا معرض وجود میں آئی، ٹھیک؟ لہذا موطا امام مالک کو الگ تو نہیں سمجھو گے۔ اب ایک بات یہاں پر اور ذکر کر دوں، ان موطا میں جو بھی معرض وجود میں آئی، ان میں موطا یحییٰ ابن یحییٰ مصمودی اس کو علی الاطلاق موطا امام مالک کہا جاتا ہے یا کہا جانے لگا، علی الاطلاق موطا امام موطا یحییٰ کو موطا امام مالک علی الاطلاق کہا جانے لگا۔ دیگر موطا کی نسبت تو انہی کی طرف ہوتی تھی، امام مالک کی طرف نسبت نہیں ہوتی تھی، لیکن موطا یحییٰ ابن یحییٰ مصمودی کو موطا امام مالک کہا جانے لگا، یعنی نسبت حضرت امام مالک کی جانب کی جانے لگی۔ اس کی ایک وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یحییٰ ابن یحییٰ مصمودی کی جو موطا ہے اس کو قبول عام اس وجہ سے حاصل ہوا کہ یحییٰ ابن یحییٰ مصمودی کی موطا کو تعاون حاصل ہوا حکومتوں سے۔ یحییٰ ابن یحییٰ مصمودی ایک مرتبہ اندلس گئے تو وہاں کی حکومت اور وہاں کے سلطان کے سامنے موطا یحییٰ ابن یحییٰ مصمودی انہوں نے پیش کی، تو اس کو بہت سراہا گیا، داد و تحسین سے بھی یحییٰ ابن یحییٰ مصمودی کو نوازا گیا، اور ان کی اس موطا کی بنا پر ان کو سلطنت کا ایک منصب بھی دیا گیا، اگرچہ یحییٰ ابن یحییٰ مصمودی نے اس کو چھوڑ دیا، اسے قبول بھی نہیں کیا منصب کو، اور جب قبول نہیں کیا تو شہنشاہ وقت کی نظروں میں یحییٰ ابن یحییٰ مصمودی کی اہمیت اور بڑھ گئی۔ اب جہاں سلطان وقت کتاب کو قبول کرے اور عوام کو حکم دے
تو اس کتاب کی مقبولیت کا عالم سمجھیے. ایسے ہی یحییٰ ابن یحییٰ مصمودی جب ٹرکی گئے تو اس وقت کے اس کی وہاں پر قرطب ایک جگہ کا نام ہے، تو قرطبی شاہ نے یحییٰ ابن یحییٰ مصمودی کی بڑی تعریف کی، بڑے جوڑوں گھوڑوں سے نوازا، آؤ بھگت کی، اور باقاعدہ یحییٰ ابن یحییٰ مصمودی کی معطا کو اس شہنشاہ قرطب نے نشر و اشاعت باقاعدہ اس کی. تو جہاں پر حکومتوں کا تعاون حاصل ہو جائے جس کتاب کو، تو ظاہر بات ہے وہ کتاب مقبول عام ہو جائے گی. اس لیے یحییٰ ابن یحییٰ مصمودی کی معطا کو قبول عام حاصل ہوا، اور اتنا قبول عام کہ براہ راست اسی کو معطا امام مالک کہا جانے لگا. اب اس سے ایک بات، چلیے وہ تو معطا امام یحییٰ ابن یحییٰ تھی، لیکن آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ معطا امام محمد ہے اس کی فنی حیثیت اس سے کچھ کم ہو، بلکہ معطا امام محمد کو تو اس کی ایک وجہ تھی اس کی قبولیت عام کی، کیا سرکاری حکومتی تعاون حاصل ہوا تھا، لیکن معطا امام محمد کو تعاون، حکومت کا تعاون حاصل نہیں ہوا، یاد رکھیے. لیکن اس کے بارے میں، اس کی اہمیت میں آپ کو بتاؤں، معطا یحییٰ ابن یحییٰ مصمودی کی بنسبت معطا امام محمد کو ائمہ حدیث نے ترجیح دی ہے. وہ کیوں؟ کچھ وجوہات کی بنا پر. سب سے پہلی وجہ، حضرت امام محمد رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امام مالک کے در و دیوار سے لگے رہے اور لگاتار 3 سال تک ان کی خدمت میں رہ کر، صحبت میں رہ کر علم حاصل کیا، اور معطا پوری سنی انہوں نے. امام محمد نے حضرت امام مالک سے پوری معطا سنی یا پوری معطا کی تصدیق کرائی، خود سے پڑھتے گئے. تو اس طریقے سے پوری معطا کا سمہ امام محمد کو حاصل ہے. جبکہ یحییٰ ابن یحییٰ مصمودی وہ حضرت امام مالک کی خدمت میں اور صحبت میں نہیں رہے ہیں، بلکہ حضرت امام مالک کی زندگی کے آخری سال میں حضرت یحییٰ ابن یحییٰ مصمودی ان کے یہاں پر پہنچے. تو دیر تک 3 سال تک لگاتار صحبت میں جو رہے، اس نے زیادہ حدیثیں سنی ہوں گی یا اس نے کہ جو آخری وقت میں پہنچے. اس لیے محدثین نے فرمایا امام محمد کی یہ معطا امام مالک کی یہ معطا ہے، اس کو ترجیح اس بنا پر حاصل ہے کہ پوری معطا آپ نے وہیں سے سنی. ساتھ ہی ساتھ یحییٰ ابن یحییٰ مصمودی نے کچھ ابواب کی احادیث امام مالک سے براہ راست نہیں سنی ہے، جیسے کہ باب الاعتکاف کی احادیث امام مالک سے انہوں نے نہیں سنی، لیکن اور امام مالک کے شاگردوں سے سنی ہے. اور امام محمد نے تمام تر احادیث امام مالک سے ہی سنی ہے، اس لیے ترجیح کس کو ملے گی؟ ایک دوسری وجہ، یحییٰ ابن یحییٰ مصمودی نے جو معطا تحریر کی، تالیف کی، اس میں انہوں نے جو اپنے مسائل کا استخراج کیا ہے، ان مسائل کے استخراج پر آثار صحابہ کا ذکر نہیں کیا انہوں نے دلیل کے طور پر. لیکن امام محمد نے احادیث کو ذکر کرنے کے بعد جب مسائل کا استخراج کیا ہے تو کوئی بھی مسئلہ اگر اخذ کیا ہے، کوئی بھی مسئلہ مستنبط کیا ہے، تو امام محمد نے اپنے اس مسئلہ مستنبطہ کی تائید اور اس کی تقویت میں آثار صحابہ کو پیش کر دیا ہے.
تو یہ کچھ اور بھی مزید امتیازات ہیں جو علامہ ابن حجر، علامہ جلال الدین سیوطی وغیرہ نے ذکر کیے ہیں۔ امام شافعی کی ایک روایت علامہ زرقانی نے ذکر کی کہ امام شافعی کی نظر میں موطا امام محمد کا مقام یہ تھا کہ امام شافعی فرماتے تھے کہ موطا امام محمد رضی اللہ تعالی عنہ دنیا میں کتاب اللہ سے کے بعد سب سے صحیح تر کتاب موطا امام محمد ہے۔ کون کہتے تھے؟ ہاں۔ لیکن علامہ ابن حجر وغیرہ نے اس کے بارے میں بیان کیا، انہوں نے کہا کہ امام شافعی کا یہ فرمان موطا امام محمد کے لیے جو ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ موطا امام محمد، یہ جو قول ہے یہ قول اس وقت تک ہے جب تک کہ امام بخاری کی صحیح بخاری معرض وجود میں نہیں آئی تھی، یہ اس وقت تک پہلے کا قول ہے یہ۔ لیکن امام بخاری کی صحیح بخاری جب معرض وجود میں آ گئی تو تمام محدثین کا سوائے چند گنے چنوں کے تمام محدثین کا اتفاق ہے اس بات پر، اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری، سب کا اتفاق ہو گیا کہ بخاری ہی کتاب اللہ کے بعد سب سے اصح ہے۔ تو علامہ ابن حجر نے کہا کہ امام شافعی کا قول پہلے کا ہے، لیکن پہلے کا صحیح، ائمہ کا اجماع ہو گیا کہ صحیح بخاری اصح الکتب ہے۔ لیکن مجھے ایک بات بتاؤ، امام شافعی اتنے بڑے امام، وہ موطا امام محمد کے بارے میں جب یہ کہہ رہے ہیں تو اس سے موطا امام محمد کی فنی حیثیت تو اجاگر ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ فنی حیثیت تو اجاگر ہوتی ہے نا۔ امام محمد کی یہ موطا نہایت اہم موطا ہے، موطا امام مالکی ہی ہے، بس بروایت امام محمد ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے موطا امام محمد کو قاعدے سے پڑھیے، اور میں بعد والے محدثین کو ذکر کر رہا ہوں، بعد کے محدثین نے صحاح ستہ کو جانتے ہی ہیں آپ، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ، ہے نا؟ آخر میں جو میں نے ابن ماجہ کا ذکر کیا، یہ 6 کتابیں صحاح ستہ کہلاتی ہیں۔ بعض محدثین نے صحاح ستہ میں ابن ماجہ کو ذکر نہ کر کے موطا امام محمد کو ذکر کیا ہے۔ اس میں صرف موطا امام محمد کی فنی حیثیت کو اجاگر کرنے کے لیے میں نے اتنی گفتگو کی ہے۔ بہرحال ہماری ان باتوں سے موطا امام محمد کی فنی حیثیت اور اس کی اہمیت اور اس کی عظمت و رفعت معلوم ہو گئی، واضح ہو گئی۔ بس یہی بتانا تھا، کل سے انشاءاللہ باقاعدہ سبق پڑھیں گے۔ باب وقوت الصلاۃ۔